बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जंग बड़ी ख़तरनाक होने वाली है और शायद हमारे वहमो गुमान से भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। हुआ ये है कि इजराइल ने इस वक्त अमेरिका को एक धमकी आमेज पैगाम भेजा है और कहा है कि आप हमें हथियारों की जो शिपमेंट है वो इमीडिएटली रवाना कर दें। अगर आपकी जानिब से इसको रोक के रखा गया तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ और ये जंग चंद घंटों में या चंद दिनों में उसी वक्त खत्म हो जाएगी और दोबारा किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो जंग करे। अब जानते हैं इसराइल ने क्या धमकी दी है। अब सारी दुनिया ये सोच रही है कि वो कौन से हथियार हैं कि जो इसराइल इस्तेमाल कर सकती है, यानी उसकी फौज या उसकी एयरफोर्स, या ये लोग इस्तेमाल करेंगे कि अचानक ये जंग रुक जाएगी। क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई होने वाली है उनके मुताबिक 5 लाख तो मिसाइल उन्होंने मारने हैं और अगर वो डेली 3000 भी मारे तो पता नहीं कितने महीनों तक मारेंगे। और जो हाल होगा इसराइल का, जो क्या मामला होगा, जिस तरह वो ड्रोन और ये तमाम चीज़ें मार रहे हैं, ये कौन से ऐसे हथियार हैं कि जो वो मारने जा रहे हैं जिसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है वो शायद जंग में कूद पड़े। देखिए, सबसे पहले समझ लें, इजराइल ने जो धमकी दी है वो दी है एटमी हमला करने की। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर वो एटमी हमला करे, एटमी हमले से पहले उनके पास 5 कौन से ऐसे हथियार हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उन्होंने अल्टीमेटली अमेरिका को धमकी दे दी है कि हम वो एटमी हथियार जो इस्तेमाल करेंगे तुम भी रगड़े जाओगी। क्यों? देखिए, सबसे पहले समझ ले, इनके पास एडवांस मिसाइल गाइडेड म्यूनिशंस है। ये असल में ऐसे मिसाइल और बॉम्ब्स होते हैं जो स्ट्राइक करते हैं टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ और इसमें बड़े पैमाने पर तबाही होती है। फिर इनके पास है लेज़र वेपन, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं जो कि लेज़र का इस्तेमाल करते हुए ये पूरे लेबनान को तितर बितर करेंगे और कोई परवाह नहीं करेंगे नीचे कौन है, किस मज़हब का है, क्या है, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। फिर उन्होंने अमेरिका को साथ ये बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, यानी इसमें हम असल में ईएमपी हमला करेंगे और ईएमपी हमला करके हम इनका पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार सिस्टम, पूरे मुल्क की बिजली चली जाएगी, सारा कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। ये आ जाएंगे सड़कों पर और उसके बाद जो हम बमबारी करेंगे, फिर हम इतनी तबाही करेंगे कि उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा बाकी। फिर उसके बाद है एडवांस ड्रोन वारफेयर, जिसमें वो कहते हैं कि हम ड्रोन्स की बारिश कर देंगे, साइबर वारफेयर है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन तमाम हमलों में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि ये हमला करे और अगले जवाब न दे? जाहिर सी बात है, अगलों के पास मिसाइल है और वो उन्होंने को 10-20 हज़ार मिसाइल एक दिन में मार दिए तो वो फारिग हो जाएंगे। इनका तो आयरन डोम नहीं काम करता। देखिए, अगलों ने इनके आयरन डोम उड़ा दिए हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स उनके जाकर पूरे इसराइल के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? इन्होंने जो कहा है कि हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले नहीं हो, वो है एटमी हमला। देखिए, दुनिया में एक कैसी अजीब बात है कि कोई भी घटियापन आप किसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि यार ये हो सकता है बंदा ना करे, ये मुल्क ना करे। आप इजराइल से नहीं लगा सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में इन्होंने अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है। अमेरिका को इन्होंने कहा है हम जब एटमी हमला करेंगे तो दुनिया में एक ही मुल्क है जिसने एटमी हमला किया, वो है अमेरिका। अमेरिका के बाद इसराइल ने कहा जी हम कर देंगे, क्योंकि हम हिजबुल्लाह से फिर उम्मीद रख रहे हैं कि जब हमारी ये जंग छिड़ेगी, जो कि वो हमला होने वाला है, तो आपने अगर हथियार नहीं दिए तो ये जंग फिर किसी साइड पर नहीं लगेगी, ये फिर बड़ी तबाही की तरफ जाएगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम एक ही हमला करेंगे तो इससे सब तबाह हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर इन्होंने एटमी हमला कर दिया, दुनिया में इसराइल वाहिद वो मुल्क है, यानी आप अंदाजा करें, जो एटमी ताकत है उसे डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका से लेकर सारा वर्ल्ड उसके साथ खड़ा होता है, किसी ने पूछा नहीं है, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि इनसे पूछे कि इनको पाबंदियों की जद में लाना है, क्या करना है या नहीं। उन्होंने दुनिया में ऐसी बदमाशी कायम की है। आप सोचे, सारी बातें छोड़ें, ये 57 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, आपने देखा नहीं कैसे काबू किया? कोई लड़ने के लिए गया है? किसी की जरूरत नहीं है। अगलों ने कैसे काबू किया हुआ इनको कि आज मुजम्मत तक नहीं कोई करता। ये जो हमला वो करेंगे, इससे वो 2-3 काम करने के लिए जा रहे हैं। अब सबसे पहले समझ लें कि ईरान का रिएक्शन क्या होगा। देखिए, अगर तो इन्होंने हमला कर दिया तो हो सकता है एक ही रात में लाखों लोग मारे जाएं और इनके पास ऐसे एटमी हथियार भी हैं जो महदूद पैमाने पर हमला करेंगे। देखिए, इसमें याद रखिएगा, रेडिएशन जो है
وہ تو پھیلنی ہے. وہ اگر آپ ادھر کریں گے تو وہ اس کی ریڈیشن جو ہے وہ اسرائیل تک بھی جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ایسا کام کیا ہے, انہوں نے اپنے ارد گرد کے تمام جو شہر ہیں, یعنی جو بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, وہ لاکھوں کے حساب سے ان سے خالی کروا لی ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جنگ کی وجہ سے کروائے ہیں, ادھر لبنان نے کوئی نہیں خالی کروائے, یہ بھی یاد رکھیے گا, حزب اللہ نے کسی سے کوئی چیز خالی نہیں کروائی. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے اگر یہ خالی کروا لیے تو پھر وہ سمجھے گا کہ لڑائی بڑی عجیب و غریب, انہوں نے خالی کروا لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دماغ میں چیز ہے کہ ہم ایسا حملہ کر سکتے ہیں جس سے پوری طرح تباہی ہو, تاکہ ہمارے لوگوں تک اس کی ریڈیشنز نہ آئے. انہوں نے اس کی تیاری بھی کر کے رکھی ہوگی کہ ہم کچھ فضا کے اندر کیا ایسا چھوڑے, کیا معاملہ کریں جس سے ریڈیشن ہمارے تک نہ آئے, یعنی وہ وہاں پر تباہی ہو. دیکھیے, اگر تو انہوں نے ایٹمی حملہ کیا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے کہ جس کے بعد ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے اور ان کو ملیا میٹ کر دیں گے, یاد رکھیے گا 30 منٹ سے بھی کم وقت میں 30 منٹ سے بھی کم وقت میں ایران ان پر ایٹمی حملہ کر دے گا. کوئی دو رائے نہیں ہوگی, خالی ایٹمی حملہ نہیں ہوگا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کے کئی ممالک صفائی سے مٹ جائیں, کیونکہ پھر ایران نے جو حملہ کرنا ہے, پھر یمن کے حوثیوں نے جو حملہ کرنا ہے, ان کے پاس اصل میں ایران کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے. انہوں نے لبنان میں اپنے وار ہیڈ رکھوائے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید ادراک نہیں ہے, کیونکہ ایران کو ڈر یہ تھا, خطرہ یہ تھا, ڈر اب نہ کہیں کہ, لیکن خطرہ یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا تو ان کے جو وار ہیڈ ہیں وہ یمن میں ہے, یمن کے پہاڑوں میں بھی ہے اور لبنان کے پاس بھی ہے. یعنی وہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہاں سے تباہ کر دے تو ہم وہاں سے ان پر حملہ کروا دیں, اگر یہاں سے تباہ کر دے تو یمن سے بھی. انہوں نے ماضی سے سیکھا ہوا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ لبنان کے جو خاص طور پر سرنگیں ہیں, وہاں پر بہت کچھ ہے. ان کے پاس ہتھیاروں کی جو اصل کھیب ہے, وہ جو سٹوریج ہے وہ سرنگوں میں ہے, جیسے حماس کے پاس ہے. تو انہوں نے یہاں پر کام یہ کیا کہ اگر یہ حملہ کریں گے تو پھر ان کے اوپر بھی ایٹمی حملہ ہو جائے گا, اور شاید پھر جو ہوگا وہ اس کے بعد ہر طرح کے میزائل وہ چھوڑ دیں گے. پھر جو بچے گا وہ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس سارے سنیریو میں اصل میں اسرائیل نے کی ہے مس کیلکولیشن. دیکھیے, اس کے بعد پھر ایران ان پر ایٹمی حملہ بھی کر دے گا, اور پاسبلٹی یہ ہے کہ اور سکتا ہے کہ کئی ممالک اور بھی ایٹمی حملہ کر دیں. اس کے بعد پھر شاید کوئی زندہ رہنے والی صورتحال اس دنیا میں بچے گی نہیں. جو تباہی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا. یعنی یہ ایسی صورتحال ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ اگر یہ ہمارا کام نہیں کرتے تو ہم یہ ایٹمی حملہ کر کے چند گھنٹوں میں جنگ ختم کر دیں گے. اصل میں ان کو ڈر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے یا لبنان, ان کے پاس سرپرائز بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے, ان کے پاس ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا ہمیں ابھی تک ادراک نہیں ہے. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارا سرپرائز دینے کے لیے, چاہے وہ ہائپر سونک میزائل ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہو, لیزر میزائل ہو, ای ایم پی حملہ کرنے کی صلاحیت ہو, تمام کی تمام چیزیں. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے چند دن پہلے حزب اللہ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے جنگ کے دوران ہماری بجلی تباہ کی, ہمارے پاور سٹیشن, گرڈ سٹیشن, ان چیزوں پر حملہ کیا, تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا, اور ہم اس جنگ میں آپ کا جو حشر کریں گے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کرنا انہوں نے یہی ہے کہ انہوں نے پوری طرح غزہ کی طرح لبنان کو بنانا ہے کھنڈر. پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ, ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بہتر ہے, ایئر کیپیبلٹیز بھی بہتر ہے. وہ اتنی حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا بین گورین ایئرپورٹ اڑا دیں گے, آپ کے رن وے اڑا دیں گے, اور یہ جو ہم اڑانے والی صورتحال کر رہے ہیں, آپ کا تل ابیب بھی نہیں بچے گا. یعنی یہاں تک آپ اندازہ کر لیں, کوئی انہوں نے کہا صورتحال ہم آپ کو یہاں پر سلامت نہیں رہنے دیں گے. یہ اصل میں سب سے بڑا اسرائیل کے لیے چیلنج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم پر جو حملہ ہوگا ہمیں یہ نہیں پتا, کیلکولیشن نہیں ہم کر پا رہے کہ کیسا حملہ وہ ہو سکتا ہے, کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے سوچا ہے کہ دیکھیے, غزہ میں بھی انہوں نے کام کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے ان کے منسٹر کہ آپ ایک ہی دفعہ کام ختم کر دیں, تو دنیا کے اندر بہت زیادہ ریئیکشن آیا اس بات پر, ان کے وزیر پر. انہوں نے پہلے چیک کرنا چاہا, اب انہوں نے بڑا کلیئرلی کر دیا ہے, اور وہ یہ کر سکتے ہیں. اور جواباً اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر عراق, شام, یعنی اصل میں ان کو پرابلم یہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ آج تو اوپنلی ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ یمن سے لے کر, عراق سے لے کر دیگر جگہوں سے لوگ اس وقت حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ فوجیں جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بھرپور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے, جو آج سے پہلے لڑائی نہیں ہوئی تھی, اور یہ لڑائی بڑے پیمانے پر ہونے والی ہے. دیکھیے, سب سے بڑا اس وقت سینیریو یہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت
جو انتہا پر سارا معاملہ چلا گیا ہے. اسرائیل کے خلاف جو اقدامات ہوں گے، اگر یہ معاملہ ہوا تو ایران شام سے بھی حملے کروائے گا، روس بھی حملہ کر دے گا. پھر یہ یاد رکھیے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کوئی نہیں چھوڑتا، پھر روس بھی حملہ کر دے گا. اور انہوں نے ایک اور بھی بات یاد رکھیے گا، اگر انہوں نے لبنان پر کوئی ایٹمی حملہ کیا تو بدلے میں ان پر بھی ایٹمی حملہ ہو جائے گا. لیکن یہ ساتھ خالی لبنان تک نہیں رہیں گے، ان کا پلان یہ ہوگا کہ ہم شام پر بھی ایٹمی حملہ کر دیں، ہم روس کی کیپیبلٹیز کو بھی تباہ کر دیں تاکہ پلٹ کر کوئی ہم پر وار نہ کر سکے. لیکن 1967 میں ایسا ہوا تھا کہ یہ جب آئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، انہوں نے مصر سے لے کر، شام سے لے کر، لبنان سے لے کر، یعنی آپ نام لیتے جائیں کن کن ممالک کے ساتھ انہوں نے تتر بتر نہیں کیا. اردن، سارے علاقے چھین لیے تھے انہوں نے فلسطین کے علاقے لے لیا تھا، سب کو تباہ و برباد کر دیے تھے. اور ان کی ایئر فورس، ان کے جو جہاز ہے وہ رن وے پر ہی تباہ کر دیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں جو اس وقت کے اسلامک لیڈر تھے وہ اندر کھاتے ان سے ملے ہوئے تھے، ان سب نے ڈیل کی ہوئی تھی. بہت ساروں نے بے وفائی کی امت کی، یعنی دھول جھونکا آنکھوں میں. اب سینیریو یہ ہے کہ سارے یہ دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں کہ جنگ اگر یہ ایسی ہو جاتی ہے تو پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آئے گا. اور ایگزیکٹلی آج جو امریکہ کے جنرل براؤن ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی. یہ بات آپ سوچیں انہوں نے تب کہی ہے جب جنرل براؤن نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اگر آپ کی حزب اللہ سے لڑائی ہوئی تو ہم آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اور اگر ہم آپ کو بچا نہیں پائیں گے تو آپ کا بری طرح نقصان ہوگا، لہٰذا امریکہ آپ کو سیو نہیں کر سکتا، آپ اس جنگ سے پرے رہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہمیں کسی کے باپ کی بھی پرواہ نہیں رہی. بات دنیا کی، تو دنیا کی پرواہ ہم نے پہلے کب کی تھی جو اب کی ہے دنیا کا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ 9 مہینوں سے کوئی ہمارے خلاف اٹھا نہیں. 57 جو ملک ہیں اسلامک ورلڈ جو ہے ان میں سے 1-2 کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آئے نہیں. کسی نے اپنی فوج نہیں بھیجی، کسی نے اپنی ایئر فورس نہیں بھیجی، کسی نے اپنا میزائل نہیں چلایا. 1-2 ممالک یعنی ایران کے خلاف اقدامات کیے تو باقی کوئی سپورٹ کرنے کے لیے ایران کو نہیں آیا، تو ایران نے خود ہی لڑائی کی. یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. تو اب اس سارے سینیریو کا اگر آپ جائزہ لیں اور آپ اگر اندازہ لیں تو آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ حالات جو ہیں اس میں خرابی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ باقیوں کا ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہی سوچتے اگر ہم دنیا کو تباہ بھی کر دیں گے تو یہ تو ہمارے مفاد میں ہے اگر ہم تباہ کر دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا اسرائیل نے جو یہ غزہ آپریشن شروع کیا تھا وہ بھی ساری مس کیلکولیشن تھی، اور ابھی تک وہ ان کے گلے پڑی ہے. اور ایران کے حوالے سے بھی ان کی مس کیلکولیشن ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی مس کیلکولیشن ہے. دیکھیے اگر ایران آج ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کر لیا ہے، فلانا کر لیا ہے، صبح جا کر اس کو اڑا دیں گے. یہ تو ساری دنیا کو لے چلیں گے اور جا کر کہیں گے ہم اڑا دیں گے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ ایران نے سعودی عرب سے لے کر باقی طاقتوں کو کہا کہ دیکھیے ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، آپ اگر کہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. اگر آپ امریکہ اور باقی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیکنالوجی بھی دے دیں گے، آپ بھی ایٹمی طاقت بن جائے. تو انہوں نے کہا جی ہماری تو سپورٹ آپ کو ہے. قطر کو بھی کہا، سب کو کہا جی آپ اگر ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں آپ پیسے پے کریں ہم آپ کو دے دیں گے. یعنی وہ لیٹ سے اگر کوئی 20-25 ارب ڈالر 30 ارب ڈالر ہے، یعنی وہ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 2-3 وار اینڈ بھی دے دیتے ہیں، 5-5 ارب ڈالر کے 3 لے لیں، 15 ارب ڈالر، ہماری تو ساری اکانومی اٹھ جائے گی. اور بڑے ممالک دینے کو تیار ہے. لیکن وہ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پر پابندیاں لگتی ہیں یا آپ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. لیکن ہمارا ایٹمی پروگرام آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے کیونکہ چائنا کو ہم نے زبان دی ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے کسی کے خلاف نہیں جانا. اب یہاں تک تو انہوں نے بڑا کلیئر کر لیا. لیکن اسرائیل کا جو اقدام ہے کہ اگر یہ ایٹمی حملہ کر دیتے ہیں تو بدلے میں ان پر ہو جائے گا حملہ. دیکھیے کوئی یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ یہاں سے بھی آ کر حملہ کریں، وہ ایران پر بھی کریں. ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے EMP حملہ کرنے کی، یہ یاد رکھیے گا، الیکٹرونک میگنیٹک پلس ویپن، وہ کر دیں گے ان پر حملہ. ان کا سارا کمیونیکیشن سسٹم وہ جام کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں. ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے. چائنا کبھی بھی ایران کو ہارنے کے لیے نہیں آگے بھیجے گا. چائنا کو پتا ہے کہ اگر ایران یا حزب اللہ یہ تمام طاقتیں ہاری تو پھر روس بھی گیا اور پھر چائنا بھی گیا. سو لہٰذا یہ جنگ انہوں نے جیتنی ہے. اصل میں چائنا اور روس یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ہم امریکہ کو شکست دینی ہے، کیونکہ یہاں پر اگر شکست ہو جاتی ہے امریکہ کو تو پھر وہ یوکرین اور باقی جگہوں پر اور پھر تائیوان اور خاص طور پر ساؤتھ کوریا، اس سارے معاملات خراب ہو جائیں گے امریکہ کے لیے. یہاں امریکہ کو شکست دینا، یہاں پر چائنا کی سپورٹ بھی ہے ایران کو پوری طرح. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے
कि अगर इसराइल पर हमला होगा, देखिए एक चीज समझ लें, इसराइल अगर हमला कर दिया तो स्ट्राइक बैक उस पर हो जाएगा, लेकिन इसराइल अभी तक ये जोन में बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्स क्या और कितना हो सकता है। अगर उनको इतना पता होता तो बताइए, ये छोटा सा ड्रोन जो है वो इसराइल की जो इंस्टॉलेशन है, नेवी का हेडक्वार्टर हो, स्टोरेज हो, नीचे उनके जेट्स पड़े हो, सबमरीन हो, हाइफा पोर्ट हो, सारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर से उड़ता है, सारा डाटा इकट्ठा करता वापस चला जाता। दुनिया का कौन सा बेवकूफ मुल्क है जो इसको नहीं गिराएगा? इसका मतलब है कि उनको अभी तक पता नहीं था इस बात का। तो यही वो वजह है कि उनकी मिस कैलकुलेशन थी। अगर उनकी कैलकुलेशन इतनी ठीक होती तो हालिया जो रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि फौज के यूनिट 8200 से हुई है, जिसमें कहा गया है कि उनको हमले का पहले से पता था कि हमास ने हमला करना है, तो वो तैयार थे, फलाना था, अंदर से रिपोर्ट लीक हुई। और जिस तरह लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आप ये सोचें कि आप किसी पर एटमी हमला करेंगे, यानी ईरान की शारक है लेबनान, याद रखिएगा, हिजबुल्लाह और ये लेबनान ईरान की शारक है। अगर उसको आपने तबाह करने की कोशिश की तो वो ऑल आउट वॉर जो है उसमें वो सब कुछ तबाह कर देंगे। वो सबसे पहले इजराइल का डिमोना हिट करेंगे। देखिए, एक अगर हाइपरसोनिक मिसाइल मारा डिमोना को ईरान ने, याद रहे ईरान की जो मिसाइलों की सबसे ज्यादा खासियत है, चाइना से जब से दोस्ती किया टेक्नोलॉजी आने के बाद, कि उसकी एक्यूरेसी बड़ी कमाल है। आप एक सिक्का रखें किसी जगह इजराइल में और ईरान वहां पर हमला कर देगा इतनी दूर से। तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने पहले टेस्ट कर लिया था निवातम बेस को उड़ाकर, तो वो सबसे पहले डिमोना को उड़ाएंगे, इनकी बिजली बंद करेंगे, इनकी बेसिस उड़ाएंगे, इनकी तमाम चीजों को उड़ा देंगे, फिर तो ऑल आउट वॉर होगी। और ये सूरत हाल याद रखिएगा, इसराइल जैसे मुल्क से आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं, कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो वर्ल्ड को तबाह करने के लिए कोई भी काम कर सकता है। और फाइनली उन्होंने ये धमकी दे दी है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।